السلام علیکم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ کرونا وائرس کے بعد اسپین کی گورنمنٹ نے اسپینش امیگریشن لا میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ کنہیریا نے کئی قانونوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، وہاں مختلف کمپنیز امپریسز کے لیے بھی حالات بہت مشکل ہو گئے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اسپینش امیگریشن لا میں ایکسنہیریا نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں، کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کو مینشن کروں، تاکہ جن لوگوں کو ان تبدیلیوں کا نہیں پتہ ان تک خبر پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں چانسز تھے کہ یہ ریومر بہت اٹھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسپین میں امیگریشن کھل جائے یا ریگولرائزیشن ہو نیو بندوں کی، تو وہ ان قانون نہیں آیا ہے۔ یہ بڑی افسوس کے ساتھ ہے کہ ان نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے۔ تو ابھی جو مین تبدیلیاں آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ جب آپ ارائیکو کے لیے پیپر اپلائی کرتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ اسپینش کا اگر آپ نے کسی سے امپریس سے کنترا تو لیا ہے، اور بعد دفعہ اگر تو کوئی لوکل آپ اپنے دیسی سے لیتے تو وہ تو انتظار کر لیتے تھے، کیونکہ بعد دفعہ منسٹری کا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا، بعد دفعہ 4 4 5 5 مہینے لگا دیتے تھے وہ اس کو حل کرنے کے لیے۔ تو اگر تو اسپینش لیا ہوتا تھا یا کسی امپریسر سے تو وہ لوگ بھاگ جاتے تھے، بعد میں وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں انتظار کر سکتے۔ اور اگر آپ کا بعد میں ریزلٹ فیوریبل نکل آیا، آپ کے حق میں ڈاکومنٹس کا فیصلہ آ گیا اور آپ کو پیپر مل گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو امپریساریو کے پاس جانا پڑتا تھا، کہ جس نے کنرا تو دیا ہوتا تھا آپ کو، کہ وہ آپ میرا سگورداد میں التا کر دیں تاکہ میں آ کے فنگر اپوائنٹمنٹ لے سکوں۔ تو بعد دفعہ کئی دفعہ ہوتا تھا کہ امپریسر کہتا تھا کہ نہیں میں نہیں، مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں نہیں دوں گا آپ کو کنترا تو یا آپ کا التا نہیں کروں گا۔ تو اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایکسنہیریا نے یہ تبدیل کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا ریسول تو فیوریبل آ گیا اور وہ بندہ آپ کا التا نہیں کر رہا ہے، تو وہ آپ کو 45 دن دیں گے، 45 ڈیز آپ کو دیں گے کہ آپ نیو کنترا تو ڈھونڈ کے لائیں، اور 10 دن کا ٹائم کے اندر وہ اس کو ریسولو کریں گے، یعنی کہ ایکسنہیریا ہر حالت میں آپ کا کیس جو ہے وہ 10 دن کے اندر سالو کرنے کی پابند ہوگی۔ اب جو دوسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس امپریسر کا بھی آپ کنترا تو لیتے تھے تو اس کی بہت زیادہ سخت ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ کسی کا التا بہا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یا اس کی جو اکنامکس ڈیمانڈس تھیں وہ برابر پوری ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب انہوں نے یہ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز جو ہیں امپریسرز ہیں بند ہوئے ہیں، بہت امپریسرز کو لاس میں جا رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے امپریسرز نے اپنے ورکر کو ٹرمینیٹ کیا ہے، ان کا بہا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کرونا وائرس کے دوران یا اس کے بعد ابھی تک جو بھی آل تک باخص ہوئے ہیں وہ ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے، اور اکنامک جو لاس ہوا ہے وہ بھی اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اب تیسری جو چیز ہے انہوں نے کی ہے کہ رائکو کے لیے رائکو کے رینیوبل کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھیں کہ اگر آپ کے پاس 1 سال کا کارڈ ہے یا آپ کے پاس 2 سال کا کارڈ ہے، پہلا 2 سال اور آپ اس کو رینیو کرنے جا رہے تھے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے یہ مانگتے تھے کہ آپ کا کنترا تو چل رہا ہو، یعنی کہ آپ کے پاس مینز ہوں رہنے کے لیے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے کہ کیونکہ اب بندوں کے پاس پہلے ہی کنترا تو نہیں ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا آپ کو پاس کچھ چل رہا ہو یا آپ یہ شو کریں کہ میں فلاں فیملی ممبر پہ ڈیپینڈ ہوں، تو اس سے بھی آپ کے پیپر رینیو ہو سکیں گے۔ اس میں بھی کافی اس نے آسانیاں کی ہیں۔ ایک اور جو انہوں نے چینج کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو سیتا سے لے کے منسٹری میں جا کے آپ ڈاکومنٹس جمع کراتے تھے، یہ انہوں نے وقتی طور پہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی سیکشن ایریا سے، اس کے بعد آپ جا کے اپنے ڈاکومنٹس جمع کراتے تھے اور اس کے بعد آپ کا پروسیس شروع ہوتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے یہ چیز ختم کر دی ہے،
اور اب جو سارا پروسیس ہوگا وہ آن لائن ہوگا. آن لائن سے یہ ہوگا کہ یہ ایک تو آپ کا پروسیس ایزیلی سبمٹ ہو جائے گا. آن لائن آپ کسی بھی وکیل سے یا ایسے سورس سے یہ بات کر کے آپ اپنا پروسیس آن لائن کروا سکتے ہیں. آپ اپنے ڈاکومنٹیشن رینیوبل کرانی ہے، رائگو کے جمع کرنا ہے یا کوئی بھی چیک کرے تو آپ اپنا آن لائن پروسیس کروا سکتے ہیں. اگر پچھلے دنوں تو کرونا سے پہلے بارسلونا میں تو جی وہ جو اس نے رائگو کے پیپر جمع کرانے ہوتے تھے ان کو 5 5 6 6 مہینے 4 4 مہینے کا سیٹا دیتے تھے رائگو کے پیپر جمع کرانے کے لیے. اب انہیں یہ سارا آن لائن کیا ہے. تو آن لائن کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ اپنا سارا پروسیس آن لائن جمع کرائیں گے، اور اگر کوئی فالتہ بھی آئے تو وہ بھی آن لائن آئے گا اور آپ اس کو آن لائن ہی جمع کرا دیں گے. اب صرف آپ کو فنگر اپوائنٹمنٹ کے لیے سیٹا لینا پڑے گا، وہ بھی ابھی بہت کمپلیکیٹڈ ہوا ہے. چوتھی جو چیز انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے جو جن کے ویزاز تھے یا ریزیڈنس جن کا کارڈ تھا کرونا کے دوران 21 جون سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے. اب جس کا ویزا نارمل کوئی ویزا تھا یا اس کے پاس نارمل کوئی ریزیڈنس کارڈ 1 سال کا 2 سال کا یا کوئی بھی کارڈ تھا ریزیڈنس کارڈ تھا تو وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن ہو گیا. وہ 21 جون سے اس کا 21 دسمبر تک، اب وہ 21 دسمبر تک ویلڈ ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھے گا جو اسٹوڈنٹ ویزا تھے وہ انہیں 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیے تھے. اب اس کے بعد جو نئی چیز تھی کہ ان ایک ریزیڈنس پرمٹ ایشو کیا ہے یو کے سٹیزنز کے لیے آفٹر بریکزٹ. کہ یہ بہت ریومر تھا کہ 31 دسمبر 2020 کے بعد کیا ہوگا، جو جن لوگوں کے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہے اور وہ اسپین میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیو اسپیشل ریزیڈنس پرمٹ ایشو کیا ہے یو کے سٹیزن کے لیے، تاکہ ان کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور جو ان کے فیملی ممبرز ادھر رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور ان کو بھی وہ اسپیشل ریزیڈنس پرمٹ دیں گے. اس کے بعد تھا کہ ایک اب نے یہ کیا ہے کہ ایک نیو ریزیڈنس کارڈ نے ایشو کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ 4 ریزیڈنس کارڈ ہوتے تھے، اب ان نے ان کو یونیفائڈ کر کے ایک کارڈ بنا دیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ان نے اس میں ٹیمپرنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس میں اسپیشل چپ والا کارڈ بنایا ہے تاکہ مزید جو ہے اس میں مشکلات پیش نہ آئیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اب یہ اگر آپ ریگروپاسیون فیملیار کر رہے ہیں یا آپ اپنی فیملی کو پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں یا انڈیا سے، تو اس میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو 150% پریم ہوتا تھا آپ کا، اس کے بعد 50% پر فیملی ممبر ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ 600 پہلے ہوتا تھا 150% کا ملا کے سوری یہ 800 بن جاتا تھا، اور اس کے بعد 50% 264 یورو تھا ایک بندے کا. اب انہوں نے یہ کیا ہے، اب ان نے اس میں بھی تھوڑی کمی کی ہے کہ اگر آپ کی انکم جو ہے، اگر آپ پروفیشنل سیلری جو اسپین میں 950 یورو ہے، اور اگر آپ کی انکم 950 یورو تک ہے یا اس سے زیادہ ہے یا یعنی کہ منیمم اتنی انکم ہے آپ کی، تو آپ اپنے فیملیز کو اپنے فیملی ممبر کو بھی ری یونیفیکیشن کر سکتے ہیں، آپ ان کو بلا سکتے ہیں. تو یہ تھی تھوڑی سی چھوٹی سی انفارمیشن تھی ہے. اللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر و فی امان اللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.